العابدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات لوگ شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کی بات. عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بالخصوص علماء کرام، یہ اِصال ثواب کی ختم پاک کی محفل مبارکہ ہے. ہمارے بھائی عابد صاحب کے والد گرامی کے اِصال ثواب کے لیے ان کا ختم شریف اس عنوان سے اس محفل نور کا انعقاد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. ہمارا یہاں جمع ہونا عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے. دو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں مختلف عنوانات پر عرض کرنی ہے. ایک تو کل معراج شریف ہے، تو یہ اللہ نے ہمارا نصیبہ رکھا ہے کہ ہم میلاد کی بات بھی کرتے ہیں اور معراج کی بات بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان خوبصورت لمحات پر بات نہ کی جائے اور اس کے دامن سے جو چھلکتے انوار ہیں وہ حاصل نہ کیے جائیں، وہ بھی درست نہیں. اور ایک تو باتیں اسی کے تعلق سے اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شرح صدر عطا فرمائے اور زبان پر صرف سچی بات ہی جاری فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار عظمت اور شان عطا فرمائی. حضور کا ہر لحاظ سے ہی اللہ نے مرتبہ بلند رکھا ہے. بے شمار معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائے. ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے لوگوں کا ظاہری گفتگو کرنا. کچھ لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں، ہر بات کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں، ان کی مرضی ہے. کوئی آدمی کسی چیز کو بھی استعمال کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ عقل کے ترازو میں ہر بات کو تولنا، کہنا کچھ بھی نہیں تھی، بس سارا کچھ ایسے گئے تھی، وہ اس طرح کریں گے تو فلانا کام بھی ہو جائے گا، پیسے ہوں تو سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے، آپ کے پاس اچھی سفارش ہو تو سب ہو جاتا ہے. مطلب عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، موٹی موٹی ظاہری چیزوں کو قبول کرتے ہیں. کچھ لوگ روحانی ہوتے ہیں، وہ نا لفظوں سے زیادہ احساسات کے قائل ہوتے ہیں. جملوں کی ترکیب سے زیادہ انہیں باطن کا حسن متاثر کرتا ہے. انہیں مجلسوں میں، محفلوں میں اور لوگوں کی میٹنگوں میں اتنا سرور نہیں آتا جتنا سجدوں اور درود و سلام میں انہیں سرور آتا. ہماری یہ جو مادیت ہے نا اس دور کی، دوڑ دھوپ، دولت، کاروبار، بزنس، اس نے دنیا کو ترقی دی ہے. پہلے اتنی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، اب تو روڈ گزر نہیں سکتے آپ روڈ پہ. پہلے ہمارے ہاں نا دیہاتوں میں لوگ کہتے تھے او ہو اب تو اس نے پکا مکان بنا لیا. یہ بہت بڑی بات تھی کہ کسی نے لینٹر ڈال لیا، یہ بڑی بات سمجھی جاتی تھی. پوچھ لیں پرانے بزرگوں سے. بلکہ ہمارے ہاں نا جو گاؤں بڑا ترقی یافتہ ہوتا تھا نا، اس کے لوگ کہتے تھے ان ساڈے پنڈ نوں پکی سڑک ہونی. یہ بہت بڑی ترقی کی علامت ہے. لیکن اب حالات اور طرح کے ہوئے. اب پیسہ آیا، دولت آئی، بڑا کچھ آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ روحانی کمزوریاں آئیں. لوگ تیزی سے مادیت کی طرف مائل ہوئے.
لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ پیسہ، دولت، اقتدار، بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑا مہنگا موبائل، سارا کچھ اسی میں ہے۔ جب انسان مادیت کا زیادہ قائل ہوتا ہے تو اس کی روحانیت کمزور ہوتی ہے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں، اسلاف کے دور میں، بزرگوں کے دور میں، لوگوں کا ذہن تھا کہ مجھے چونکہ اللہ کی توفیق سے سارا کچھ ملنا ہے، لہذا ہر چیز کی چھٹی ہو جاتی تھی، تہجد کی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ اشراق کے نفل وہ توجہ سے پڑھتے تھے، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی کمزوری نہیں دکھاتے تھے، چونکہ انہیں پتہ تھا کہ جو ہونا ہے خدا کے فضل سے ہونا ہے۔ جب مادیت بڑی ہے تو نماز لوگوں کی فجر کی رہ جاتی ہے، پر وہ دفتر ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ ہاں، دفتر ٹائم پہ پہنچتے ہیں، دفتر سے کمزوری نہیں دکھاتے۔ مادیت کا دور، یہ جو معراج شریف ہے نا، اگرچہ حضور کو جو معراج ہوئی ہے وہ جسم اور روح کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن یہ باتیں ساری روحانی ہیں۔ کوئی روحانی آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ حضور کا جو معراج ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب کریم نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اسریٰ کا مطلب سیر کرنا، اپنے بندہ خاص کو، یہ حضور نے سیر کی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، دوزخ، جنت، عرش، کرسی، لوح، حتیٰ کہ رب کریم کا دیدار۔ یہ میرے محبوب کی سیر ہے، حضور کی سیر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میری عقل نہیں مانتی۔ بزرگ تھے تو ان سے کسی شخص نے کہا جناب جو شے نظر نہیں آتی اسے کیسے مان جائیں؟ تو کہنے لگے تجھے تو اپنی کمر بھی نظر نہیں آتی، ہے صحیح کہ نہیں تیرے ساتھ؟ ہے اس کے نہیں؟ تو ایک درویش تھے نا، بعض نے لکھا حضرت بہلول دانات تھے، تو ان سے ایک بندے نے کہا جی میرے سوالوں کا جواب کسی مولوی کو نہیں دی۔ اس طرح کے بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جڑے کہے میرے سوالوں کا جواب کسی مولوی کو جی میری گل نہیں دس سکتا کوئی عالم۔ یہ بھی کچھ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ تو سوال نہیں ہوتا، اصل میں پہلی ہوتی ہے ان کے پاس۔ کوئی علمی سوال ہو تو اس کا تو جواب ہوتا، اگر پہلی ہو اس کا کیا جواب ہے؟ پہلی ہوتی ہے۔ تو اس بندے نے بھی دو تین پہلیاں کی۔ حضرت بہلول دانا سے کہنے لگا جی میرے سوالوں کے بھی جواب دیں۔ بڑے مولویوں کے پاس گیا ہوں پر سوالوں کا جواب، سوال کیا ہے؟ کہنے لگے جی پہلی بات یہ ہے کہ رب اگر ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے دست قدرت میں ہے جو کچھ ہے، تو پھر معاذ اللہ انسان غلطی کرے تو سزا کس بات کی؟ اور پھر آپ کہتے ہیں شیطان آگ سے بنا ہے، آگ میں جلایا جائے گا، تو آگ میں جلائی جائے گی تو تکلیف کیا ہوگی؟ تین سوال اس نے کیے۔ تو ماننے لگے ایک کی جواب نہ دے دے تجھے کی عقیدہ 100 گلاں کے سرے تھے گنڈ، 100 سونار کی اور ایک لوہار کی، ایک کی نہ جواب دے دیں۔ نیچے ایک نہ مٹی کا روڑا پڑا تھا، مٹی کا، اینٹ نہیں، مٹی کے روڑے بھی سخت ہو جاتے ہیں، مٹی کا روڑا پڑا، اٹھا کے نا زور سے سوال پوچھنے والے کے سر پہ مارا، اس کا سر پھٹ گیا۔ اس نے جا کے مقدمہ کرا دیا، حضرت کو کوتوال نے سمجھنے ایسا جو نے طلب کر لیا، بابا بندے کو مارا ہے؟ پھر مدد نہیں، سوالوں کے جواب دیے۔ تو ماننے لگے ہاں بھائی کیوں بلایا مجھے؟ کہنے لگا جی میں بڑی عزت کرتا ہوں، آپ اللہ والے ہیں، پر میں نے مجبور ہوں، مجھے درد ہو رہی تھی، میں نے مقدمہ کرایا۔ فرمانے لگے درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمانے لگے دکھا نہ درد اپنی۔ کہنے لگا وہ تو نہیں دکھائی جا سکتی۔ فرمانے لگے ویسے ہے صحیح نا؟ کہنے لگا جی میرے سے تو اٹھا بیٹھا نہیں جا رہا۔ فرمانے لگے بس سمجھ لے رب بھی ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، وہ بھی ہے۔ کہنے لگے سوال کا جواب ہوا نا جی؟ دوسرے سوال میرا کیا تھا؟
میں نے لگا کہ دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جب سارا کچھ دست قدرت میں ہے تو پھر انسان کو سزا کہے گی، تو فرمانے لگے پھر روڑا تو میں نے مارا ہے تو یہ تو دست قدرت میں کسی اور کیا میرے پہ پرچہ کیوں کرایا؟ یہ بات سمجھو، پھر مسئلہ بھی سمجھایا۔ فرمانے لگے اللہ نے بندے کو اختیار بھی دیا ہے اور بعض جگہ پہ مجبور بھی کیا ہے، اسے عقل دے کے کچھ اختیارات بھی دیے ہیں، جیسے اس کے سامنے حق رکھا ہے اسے قبول کرے، نہ کرے گا تو سزا ملے گی، لیکن جبر نہیں کہ تو زبردستی دنیا میں قبول کر۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تیسرا میرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو اسے آگ میں پھینکیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ فرمانے لگے تو کس سے بنا ہے؟ مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی، ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے، مٹی کہنا تو کہاں؟ تو فرمانے لگے میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ تکلیف ہوئی ہے؟ کہنے لگا جی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اسی طرح شیطان کو بھی ہوگی۔ تو عقل کے زور پر بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے لگتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، عظیم معجزہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ عزتوں عظمتوں اور شانوں والی رات عطا فرمائی، اور پھر یہ رب کریم نے دعویٰ کرم فرمایا ہے کہ میں نے سیر کرائی اپنے محبوب۔ ہمارے ہاں نا کچھ وقت کے لیے بعض چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ وہ اعتراض چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بڑی بڑی چیزوں پہ اعتراض چھوڑ گئے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی چھوڑ جائیں گے، اس پر بھی چھوڑ جائیں گے۔ وقت آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے حضور کو معراج کرائی، لیکن آپ الفاظ پر غور کریں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بندے کو معراج کرائی، بندے کو۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو بندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ اللہ کا بندہ ہونا بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ میں جناب وزیر اعظم صاحب کا مشیر ہوں، اس کا اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے۔ میں جناب حکومت کا ترجمان ہوں، اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ نا جو رب کا بندہ ہو، یہ بندگی کا لفظ اتنا، میں آپ سے عرض کروں کہ عالم ہونا، مفتی صاحب ہونا، پیر صاحب ہونا، علامہ صاحب ہونا، شیخ الحدیث ہونا بڑی بات ہے، پر سب سے بڑی بات ہے رب کا بندہ ہونا، مدینے والے کا غلام ہونا۔ اس کا کبھی ذائقہ محسوس کریں، اس کا بندہ ہونا، وہ اپنی بندگی میں قبول کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، مجھے اختیار ملا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بنوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، پر محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک نبی اور بادشاہ نہیں، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ یہ جو لفظ بندہ ہے، بندگی ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ لیکن قرآن پاک میں رب کیا فرماتا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کا بندہ ہونا یہ بڑی بات، یہ بڑے منصب کی، بڑے مقام کی بات۔ اور بندہ کس سے ہوتا ہے؟ بندگی سے، غلامی سے۔ عبادت کا معنی اپنے رب کی ہر بات ماننا، اپنے مالک کے حضور جھکنا۔ عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا نہیں، عبادت کا معنی ہے رب کی بات ماننا۔ اگر اس کا معنی یہی ہونا صرف نماز پڑھنا، تو ایک بندہ کہے گا میں 11 بجے پڑھوں گا نا، اس کی بات ماننا۔ اس نے کہا ہے کہ فجر کی سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھنی، اس وقت پڑھنا بندگی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ظہر کے ٹائم پہ ظہر پڑھنا بندگی ہے، عصر کے وقت پہ عصر پڑھنا یہ عبادت ہے۔ جس وقت جو کرنے کو رب کہے وہ کرنا، یہ عبادت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے معراج کرائی۔ محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جناب ام ہانی کے گھر آرام فرما تھا۔ حضرت ام ہانی حضرت مولا علی شیر خدا کی سگی ابشیرہ ہے، حضور کی جو جزاد ہیں، ان کے گھر آرام فرما تھے۔
فرماتے ہیں میرے پاس آنے والا آیا. کون آیا؟ حضرت جبریل آیا، فرشتوں کی فوج لے کے آئے. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے نا میرا یہاں سے لے کر سینے تک پیٹ چاک کیا، سینہ کھولا اور مزید ایمان اور یقین خدا کی توفیق سے وہاں رکھا. آب زمزم کو فیض ملا حضور کے قلب نور سے لگنے کے ساتھ. دل نکالا حضور کا. فرشتے پہلے لوگ بڑے پریشان ہوتے تھے جب یہ روایت سنائی جاتی تھی، بڑے پریشان ہوتے، لیکن اب ڈاکٹر بھی نکال لیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ اس کے ساتھ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں خیر ہے، نکل سکتا ہے. حضور کا قلب اطہر نکالا، خدا کے فضل سے اس کو آب زمزم میں جب رکھا تو آب زمزم کو برکت ملی. ایمان و یقین مزید اس میں اللہ کے فضل سے رکھا گیا. محبوب فرماتے ہیں سینہ کھولا، دل نکلا اور میں سارا کچھ دیکھتا رہا. میں سارا کچھ معراج شریف پہ آپ کو حیات انبیاء کے اتنے دلائل ملیں گے. لیکن نا صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں براق پہ بیٹھ کے جا رہا تھا اور براق کی رفتار یہ ہے کہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں اس کا قدم جاتا ہے. محبوب فرماتے ہیں میں جا رہا تھا، میری نیچے نظر پڑی تو حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. بعض ہمارے دوست بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ انبیاء کہاں تک دیکھ سکتے ہیں. ان کو بڑی الجھن ہوتی ہے کہ جناب نبی حیات ہے کہ نہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ 120 کی سپیڈ پہ موٹر وے پہ چلیں تو قریب سے آپ کا بڑا پیارا بھی گزرے دوسری گاڑی میں تو پہچان لیتے ہو. تو براق تو برق کی جمع ہے، برق تو بجلی کو کہتے ہیں. اس سپیڈ سے حضور جا رہے ہیں اور محبوب نے نیچے، اور ویسے بھی جہاز میں بیٹھ کے آپ نیچے دیکھیں تو شاہی کو نہیں نظر آتی، کچھ دکھتا ہی نہیں. محبوب فرماتے ہیں نیچے دیکھا تو قبر تھی اور یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں کھڑے ہیں، اور حضور کو یہ بھی پتہ ہے سادے نہیں کھڑے، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر محبوب اتنی دور سے حضرت موسیٰ کلیم کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں اس عقیدے پر ہی مرنا ہے. ہم نے اسی عقیدے پر مرنا ہے، ہم نے اسی عقیدے پہ مرنا ہے کہ محبوب اپنے گنبد خضرا میں ہوں تو غلاموں کا درود و سلام بھی سن لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں 200 بڑا جی انہوں اٹھی ہو توڑی میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. بات سنیں جی، آپ اتنی محبت سے اس ٹائم آ گئے اور اتنے سارے لوگ آ گئے تو اس سے زیادہ قیمت ہم نے اور کیا لینی ہے. یہ کوئی مطلب تھوڑا معاملہ ہے کہ اتنے پیار سے آپ بیٹھے اور میں لوگوں کی آنکھوں میں محبتیں دیکھ رہا ہوں. بس اس سے زیادہ اور کیا انسان نے زندگی میں حاصل کرنا ہے. آپ مہربانی فرمائے، میری بات سنیں توجہ کے ساتھ. تو حضور کا جو معراج ہے، میں نے زیادہ باتیں چونکہ کرنی نہیں، تو محبوب فرماتے وہاں میں نے حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے دیکھا. پھر میں مسجد اقصیٰ میں گیا تو سارے نبی منتظر تھے. حضور فرماتے ہیں اقامت ہوئی تو حضرت جبریل نے میرا بازو پکڑ کے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا. میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی، نبیوں کو. حضور امام الانبیاء ہیں. پھر انبیاء کی تقریریں شروع ہوئی. حضرت موسیٰ کلیم فرمانے لگے رب کا شکر ہے، رب نے مجھے کلیم بنایا. میں اپنا عصا پھینکتا ہوں تو وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل جاتا تھا. اللہ کا شکر ہے یہ ایک عطا دی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے رب کا شکر ہے میرے لیے نار کو گلزار بنایا. میرے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلے فرمائے کہ مجھے اپنا خلیل بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے رب کا شکر ہے کہ مالک کریم نے میرے ہاتھ میں وہ شفا رکھی کہ کوڑے کو لگاؤں تو اللہ شفا دے، اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھوں تو رب شفا دے، مردے کو کہوں اٹھ جا رب کے حکم سے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے. سارے بیان کر رہے تھے اور میرے محبوب نے ایک بات کی. حضرت ابراہیم کہنے لگے دیکھو سب پہ فضیلت لے گئے. ایک بات کی. محبوب فرمانے لگے رب کا شکر ہے اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. اپنی بھی بات کی اور ساری مخلوق کی بھی بات کی. اور میں اللہ کا شکر ہے.
پھر محبوب فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے امت وسط عطا فرمائی، اللہ کا شکر ہے کہ میری امتوں کو اللہ نے سب امتوں کا امام بنایا۔ یہ ساری فضیلتیں تیری میری تو باتیں ہوتی رہی معراج کی، میرے تو تذکرے ہوتے رہے معراج کی۔ ہمیں تو باری باری جانا چاہیے تھا معراج کی رات، صدقے اور قربان ہونا چاہیے تھا معراج کی رات۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پھر آگے بڑھے۔ حضرت آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، میں نے ویسے بھی بات مختصر کرنا ہوتی ہے۔ حضرت جبریل نے ایک مقام پہ جا کے کہا حضور بس میں آگے نہیں جا سکتا، بس کوئی رہ فلک کو تیار گیا، سبحان اللہ، کہ کوئی جا سدرات ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگ عرشاں تو بھی پار گیا۔ نبی کریم علیہ السلام رب کریم کے قرب خاص ہوئے۔ رب کی اور محبوب کی کیا باتیں ہوئی؟ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیدا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم پر خاص کرم نوازیاں فرمائی۔ میرے دوستو حضور معراج سے لوٹے، میں ایک درویش کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک کمال بات کی، کہنے لگے وہاں جا کے قرب خاص میں لوٹ آنا، وہ کہنے لگے جانا اتنا کمال نہیں جتنا اتنا کچھ دیکھ کے امت کے پیار میں واپس آنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، فرمایا بھائی میں، اور پھر حضور نے اعزازات ذکر کیے، فرمایا عمر میں تمہارا مکان دیکھ آیا ہوں جنت میں، بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز بھی سنی ہے جنت میں۔ پھر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی لے کے آیا ہوں، سورہ آل عمران کی۔ پھر فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی تمہارے لیے لایا ہوں۔ التحیات کے الفاظ کا معراج میں آنا بھی ایک روایت میں ملتا ہے، اور نماز کا تحفہ بنی، معراج کا تحفہ بنی نماز، نماز معراج کا۔ مدینہ شریف سے آنے والی کھجوروں کی قدر کرنا بڑا ہی ضروری ہوتا ہے۔ حرم شریف سے آنے والے رومال کو سر پہ لپیٹ کے دل ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے۔ آب زمزم پی کے انسان روحانی تسکین محسوس کرتا ہے۔ جو تحفے مکے اور مدینے سے آئے، وہاں سے جو تسبیح بھی آئے لوگ اسے چومتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کس ملک میں بنی ہے، پر مدینے سے تو ہو کے آئی ہے، نسبت تو ہو گئی ہے نا، لوگ اس کو چومتے ہیں۔ تو جو حرم شریف سے ہو کے تحفہ آ جائے وہ اتنا قیمتی ہے، اور جو تحفہ خود محبوب لے کے آئے۔ نماز کا تو ہمارے ساتھ یہ حال ہونا چاہیے تھا کہ ہر چیز رہ جاتی نماز نہ رہتی۔ اللہ نے تحفہ بھیجا نا محبوب کے حال، نماز کے ساتھ تو ہمیں اس طرح جڑ جانا چاہیے تھا کہ ہماری زندگی کے معاملات نماز کی صورت میں ترتیب پاتے ہیں۔ یہ فجر کے بعد کروں گا، یہ ظہر سے پہلے کروں گا، یہ ظہر کے بعد کروں گا، یہ بعد عصر کروں گا، یہ بعد مغرب کروں گا۔ ہماری ساری ترتیب بنتی نماز کے ساتھ۔ میں کیا کروں، ہماری ملت میں چلن نہیں پیدا ہو سکا نماز کا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ابھی تک لوگوں سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں۔ وہ جو انقلاب ہے نا 4.5 ارب کافر کو مسلمان کرنے کا، اور وہ جو پوری دنیا میں دین کے جھنڈے کی لہرانے کی بات ہے، وہ تو بھی بڑا لمبا پروسیس ہے ہمارے سامنے، لیکن ہم تو ابھی تک لوگوں سے نماز کا وعدہ لے رہے ہیں، نماز کا۔ اور سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی، باشعور کاروباری بندہ، وفادار، زمانے کے اتار چڑھاؤ سے آگاہ، اسے کہتے ہیں نماز پڑھتے ہو، تو وہ کہتے ہیں جی میں نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولوں گا، بڑے بڑے اطمینان سے کہتے ہیں سب جھوٹ نہیں میں بولوں گا، فجر نہیں مجھ سے پڑھی گئے۔ اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ سب پہ رحمت کرے۔ خدا نہ خواستہ صبح کوئی تکلیف ہو جائے تو اٹھنا ہے کہ نہیں، کوئی دروازے پہ دستک ہو جائے تو اٹھنا ہے کہ نہیں، خدا معاف کرے کوئی غم کی خبر آئے تو فجر میں اٹھنا ہے کہ نہیں۔ تو اگر ذاتی دکھوں کے لیے سویرے اٹھا جا سکتا ہے تو رب کی محبت میں نہیں اٹھا جا سکتا، اللہ کے حکم کی اطاعت میں نہیں اٹھا جا سکتا۔
نماز کے ساتھ اپنی دلچسپی، نماز ہمارے پاس تحفہ ہے. میں اکثر کہتا ہوں جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا وہ سب سے بہترین معراج مناتا ہے سب سے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ابھی آیا نا معراج شریف، شب برات، رات کو عبادتیں ہوں گی، بڑی بڑی اونچی رونے کی آواز آئے گی مسجدوں سے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا، پکا ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ چاہیے تو یہ نہ کہ شب برات آئے، شب قدر آئے اور اتنے سارے لوگ ہر مسجد میں توبہ کرتے ہیں تو سویرے پتہ چلے کہ جناب 60% کرپشن ختم ہو گئی، 80% لوگوں نے ملاوٹ چھوڑ دی. میرا شب برات آئی ہے نا، توبہ کی نا لوگوں نے، شب قدر آئی ہے، توبہ کی. پتہ چلے کہ سوسائٹی میں جناب 90% جھوٹ ختم ہو گیا. ان کا توبہ جو کی تھی کل صبح 20 درجنوں سینکڑوں بزرگ آ کے کہیں خدا کا شکر ہے شب برات آئی ہے اور میرے بچوں نے مجھ سے معافی مانگ لیا. انہوں نے کہا آئندہ آپ کی کبھی بھی کوئی بے ادبی نہیں کریں گے. بھئی یہ تو ہوا شب برات کا منانا، لیکن ساری رات رونا اور جھوٹ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں، اونچی اونچی آواز میں تڑپنا اور صبح ملاوٹ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں. تو کوئی توبہ کوئی لفظ اور جملے رکھنے کا نام تو نہیں کہ توبہ 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 توبہ، یہ لفظ رکھنے کا نام تو توبہ نہیں. ہم تو جملے رکھتے ہیں. اس حساب میرے بھائی ہم نے پیدا کرنا، ہم نے اپنے اوپر تبدیلی لانے کی کوشش کرنی. تھوڑا سا نا مجھے بتائیں، بہت ساری چیزوں میں ہم محتاط ہو جاتے ہیں، ہونا پڑتا ہے. بڑا پسند ہے کسی کو میٹھا، کھانے میں میٹھا بڑا پسند ہے، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ اب یہ تیری صحت کے لیے ٹھیک نہیں. حلال پیسوں کا ہے، جائز ہے، اپنے گھر میں پکا ہے، صاف ستھرا اس میں سامان استعمال ہوا ہے، لیکن اب مضر ہے نا صحت کے لیے، چھوڑنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ احتیاط کرنی پڑتی ہے نا، تھوڑی سی احتیاط کریں. ہم دین کے معاملے میں غیر محتاط ہیں، دنیاوی معاملات میں بہت سمجھدار ہیں. یاد رکھنا ہم نے زیادہ تر زندگی دوسروں کی فکر میں گزاری ہے. فلانا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، فلانے کی روزی حلال ہے کہ نہیں، فلانا بندہ 1 نمبر طریقے سے آگے گیا کہ 2 نمبر طریقے، ساری زندگی لوگوں کا خیال رکھا ہے. یہ تو ہماری ذمہ داری نہیں. اگر کسی میں غلطی نظر بھی آئے تو ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے یا دعا کرنا ہے. یہ تو ڈیوٹی نہیں کہ لوگوں کا خیال، ہماری تو ذمہ تھی اپنا خیال رکھنا. میری نمازوں کا کیا حال ہے، میری زبان سچ کتنا بولتی ہے، میں اپنے جس منصب پر فائز ہوں اس عہدے کے ساتھ میں دیانتدار کتنا ہوں، میرے روزمرہ کے معاملات کے اندر صفائی کتنی زیادہ ہے، لین دین کے معاملے میں کتنا صاف ہوں، حلال حرام کی احتیاط کتنی. یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں. لیکن ہم تو ساری زندگی دوسروں کا خیال رکھنے میں گزار دیا. کوئی بندہ پوچھ لے ہم سے کہ جناب لسٹ بتاؤ گناہ گاروں کی، جو ہے ہمارے پاس فوراً نکال دیتے ہیں. نہ کریں یہ کام، نہ کریں. اپنی نماز کے معاملے میں بہت زیادہ اور نماز سونی کر کے، یعنی بھاگ دوڑ والی نہیں، سونی کر کے، سنجیدہ کر کے، اچھا وضو کر کے، ذرا مسجد میں وقت پہ آ کے. اور مہربانی کرنی ہے دوسرے نمازیوں کو بھی پریشان نہیں کرنا. میں بڑی گزارش کروں گا آپ سے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں. رمضان شریف سے 1 جمعہ پہلے نا میں ممبر شریف کی طرف بڑھ رہا تھا کچھ اپنی گزارشات کے لیے، تو ایک بچے نے دوڑ کے میری ویسٹ کوٹ کی جیب میں روکا ڈال دیا. تو میں نے اس کو کھول کر کے پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے سمجھا رہا ہے وہ، کیونکہ میری طرح کے لوگ بھی کئی دفعہ تقریر کرتے ہیں تو ایسی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جو بعد میں خیال آتا ہے کہ یار کہیں زیادہ سخت بات تو نہیں ہوگی. داعی بننا چاہیے تھا، داعی دعوت دینی چاہیے تھی، اور وہ گزارش کے انداز میں دینی چاہیے. کہ ایسا تو نہیں کہ جملہ نکل گیا جس سے کسی کو دل آزاری ہوئی ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا مجھے سمجھایا ہوگا، اگر کوئی سمجھائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی جائے. وہ میں نے اس کو کھولا جب تو مجھے لگا وہ میری ہی اصلاح کر رہا ہے، کیونکہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگ رمضان کے رمضان ہی آتے ہیں، کہتا ہوں میں. تو اس نے نا وہ رکے پہ لکھا تھا کہ پیر صاحب روزے آ گئے ہیں، کچے نمازیوں کو بھی احساس ہو گیا مسجد آنے کا، بس پکے نمازیوں سے گزارش کریں کہ جب ہم آئیں تو ہمیں گھورے نہ.
طنزیہ نظروں سے نہ دیکھیں. ہم گناہ گار ہیں، اس میں دو رائے نہیں، ہماری غلطی ہے، لیکن یہ نہ طنزیہ نظروں سے دیکھیں. فصلی بٹیرے گئے اس طرح کے جملے بولتے ہیں، کہتے ہیں آ گئے ہو 1 مہینے نہیں، چلیں گناہ گار ہی صحیح، لیکن اگر آنا چاہتے ہیں. میرے ایک ڈاکٹر صاحب جاننے والے ہیں، میرا ان سے پیار ہے، تو ریٹائر ہو گئے، بڑا اللہ نے ان کو نوازا. تو میں نے ایک دن اسپیشل ٹائم دیا، میں نے کہا دوائی نہیں لینی، کوئی اور کام ہے. تو ٹھیک ہے. دیر کو رات کو میں عرض کرنے گیا، میں نے کہا اب نماز پڑھی. بڑا کچھ آپ نے دیکھ لیا، کئی ملک آپ گھومے، اللہ سے بھی جڑنا ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے جی، وعدہ ہو گیا سویرے فجر میں مسجد جاؤں گا. پھر کوئی 15-20 دن کے وقفے سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے بڑے دبے لفظوں میں کہا وہ نماز کے لیے گزار. کہنے لگے میں پڑھتا ہوں پر گھر میں، اس لیے کہ ساری عمر گیا نہیں تو اب لوگوں کی نظروں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. لوگ عجیب و غریب سوال کرتے ہیں. کچھ کا خیال ہے کہ بڑھاپے میں یاد آ گئی تجھے نماز، اور کچھ کا خیال ہے کہ کوئی کام تو نہیں اڑ گیا جو مسجد آنے لگ گیا. اللہ کرے ہم نے تو لوگوں کو قریب کرنا ہے نا عزیز، پیار کرنا ہے، ان کو قریب لانا ہے، شاباشی دینی ہے، محبت کرنی ہے. تو نماز پر اپنی توجہ، اور اپنے بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی، بچوں کے سامنے نماز پڑھنی ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جن کے ماں باپ سویرے نماز پڑھتے ہیں نا، ان کے بچوں کو رب جلدی توفیق دیتا ہے، جلدی توفیق دیتا ہے، وہ مسجد کی طرف رغبت کرتے ہیں. ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں یہ عرض کرنی ہے، چونکہ ہمارے عزیزوں کے والد کا ختم ہے. والدین کوئی فرشتے نہیں ہوتے، معاذ اللہ، کہ ان میں غلطی کوئی نہیں ہوتی. انسان ہے، انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن جس کا جو والد ہوتا ہے نا، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی کمزوریاں ڈسکس کرے. کیوں کہ اس کے لیے باپ وہ مقام رکھتا ہے کہ حضور نے فرمایا یہ راضی ہو گیا تو تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا. اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے. ماں کا اللہ سے کیا معاملہ ہے وہ جانے، رب جانے. ہمارے نا بزرگ جب بڑھاپا آتا ہے نا تو بندہ کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پر بھی اور تھوڑا اعصابی طور پر بھی. بعض بزرگوں کو غصہ جلدی آتا ہے، اور میں بڑے درد سے آپ کو کہتا ہوں بزرگوں کو رونا بھی جلدی آتا ہے. ہم نا بولنے میں احتیاط نہیں کرتے. آپ تھکے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، آپ کو کاروباری پریشانیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں، بیٹے نے بڑے معاملات دیکھنے ہیں، دنیا تھکا دیتی ہے، کوئی شک نہیں. میرا بیٹا چھوٹا ہے، مجھے جانا ہوتا ہے روز بھی سفر پہ، تو بڑی بھی مجھے جلدی ہو تو میرا دل کرتا ہے میں اسے روتا ہوا چھوڑ کے نہ ہوں. وہ کہتا ہے بچے کہتے ہیں ساتھ جانا میں نے، تو میں کئی کچھ کرتا ہوں. اسے دکان پہ لے گیا، پہلے اسے بسکٹ دلائے، جب میں دیکھتا ہوں نا پوری طرح کہیں اس کی توجہ تقسیم ہو گئی ہے، پھر نکلتا ہوں. حالانکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ تو روتا ہے تو رو، میں دین کے کام جا رہا ہوں، خدمت کرنی ہے مذہب کی، دین کی، کہہ سکتا ہوں نا، بڑی دلیلیں ہیں نا. طبیعت نہیں مانتی. جب باپ کی طبیعت نہیں مانتی کہ میرا بیٹا روئے، اگرچہ وہ ناجائز ضد کر رہا ہے، اس کو لے جایا تھوڑی جا سکتا ہے اپنے ساتھ، ناجائز کہہ رہا ہے میں نے جانا، پر باپ احتیاط کرتا ہے. جب باپ اس کو روتا چھوڑ کے نہیں آتا تو بیٹا کیسے اسے رلا دیتا ہے. چلے ہو سکتا ہے کبھی ابا جی کو سخت بات ہی کرتے ہوں، بوڑھے روتے ہیں، تو نے کوئی سخت بات نہیں کی ابا جی سے، بس اتنا ہی کہ ابا جی چلو جی میری گھر دی نہیں سیانی تو تسی بھی تری نہ سیانے، اما تم بھی تری نہ سیانی، بس دو ہی جملے کہیں، یہ کوئی توہین تو نہیں کی. لیکن وہ باپ نا، اسے زندگی کے 40 سال سارے یاد آ جاتے ہیں. کہتا پتر اور تیرے پیدا ہوتے ہی میں نے نئے جوڑے خریدنے چھوڑ دیے تھے کہ میرے پتر کو نئے لے دو. میں سیانا ہی نہیں تھا. میں نے ساری زندگی پردیش میں گزار دی کہ میرے بچوں کا کچھ بن جائے، میں سیانا ہی نہیں تھا. ماں کہتی ہے کہ میں نے کسی امیر کی طرف دیکھ کے اپنا دل نہیں خراب کیا، میں نے بچوں کے لیے غربت بھی کاٹی، بھوک بھی، اور اس نے 1 منٹ میں کہہ دیا ماں تو سیانی نہیں تھی. ان کی رضائی بھیگ جاتی ہے رو کے. اور میرے دوستوں، جوان دوستوں، یہ پھولوں کی طرح نرم ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں.
ان سے پیار کرو. وہ جو کہا نا کہ دونوں یا ایک تیرے سامنے میں اگر بوڑھے ہو جائیں تو اوف بھی نہیں کہنا, اوف بھی نہیں کہنا, اوف بھی نہیں کرنا. میرے عزیز, حضرت عمر سے کہا تھا نا ایک شخص نے آ کے کہ حضرت جی میں بچپن میں اپنی ماں کے اوپر پیشاب کر دیتا تھا, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, مجھے کہتی ہے واش روم لے جاؤ, تو میں اٹھاتا ہوں تو میدا اتنا کمزور ہے کہ واش روم جانے سے پہلے ہی میرے اوپر پیشاب کرتی ہے, تو حق ادا ہو گیا نا. تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا. اس نے کہا کیوں جی؟ تو آپ فرمانے لگے وہ اس لیے نہیں ہوا ہاں ٹھیک, وہ حق اس لیے نہیں ادا ہوا, اس لیے نہیں حق ادا ہوا کہ جب, توجہ ہے میرے دوستوں, فرمانے لگے کہ جب تو اپنی ماں پہ پیشاب کرتا تھا تو تیری اماں کہتی تھی یا اللہ میرے بیٹے کو لمبی زندگی دے, اور جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو کہتا ہے یا اللہ بوڑھی ہو گئی ہے اسے پردہ دے دے. تیری اور اس کی سوچ میں فرق ہے. اماں پردے کی دعا تو نہیں نا مانگتی, وہ تو کہتی ہے رب لمبی زندگی, اور تو کہتا ہے بڑھاپا ہے یا تو اٹھا بھی نہیں جاتا, واش روم بھی نہیں جاتا, پردہ ہی ہو جائے تو اچھا ہے. سوچوں میں جو خاص ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے. اور ایک تو بات اور عرض کرتا ہوں, ایک تو ہے ان کی زندگی میں خوب احترام کرنا. میں نا والدہ شوگر کی مریض تھی, نیند بڑی انہیں کم آتی تھی, اور آتی تھی تو پھر ایک دفعہ اگر تو اٹھ جاتی تھی دوبارہ آتی نہیں تھی. تو میں کبھی دیر سے جلسے سے جاتا نا, زیادہ دیر سے, تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا کہ اماں جی اماں سو گئے, تو میں کہتا کہ تو دروازہ کھول کے بتانا نا, بڑی احتیاط کے ساتھ, اور پیر بھی یوں رکھنے کے جاگ نہ جائیں. تو میں ان کے کمرے سے گزرنے لگتا, پھر سمجھ آئی کہ نہیں یہ کوئی خدا نے کنیکشن اس طرح کا بنایا ہے, یہ کوئی رنگ ہی اس طرح کا ہے, جو مرضی بھی کر لیں. ان کا انداز, ماں باپ کے وصال کے بعد بھی انہیں نہ بھولیں. ان کے 12 حق ہیں, ان کا انتقال ہو جائے تو اولاد کے ذمے. بچے نے بندوبست کرنا ہے کفن دفن کا, جنازے کا بچے نے بندوبست کرنا ہے. بچوں کی ذمہ داری ہے ان کے اصالہ ثواب کا بندوبست کریں. بچوں کی ذمہ داری ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کریں, ان کے رشتوں کو نبھائیں. وہ جو نیکیاں کرتے تھے ان نیکیوں کو بچے جاری رکھیں. جس جگہ ان کا پیار تھا وہ پیار بچے آگے بڑھائیں. ماں باپ کے لیے جب دعا کرتے ہو تو کیا دعا کرتے ہو؟ ربنا اغفر لی ولی, یعنی بعد از وصال بھی کہہ رہے یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش, ان کے لیے دعا کریں. اور دعا ہمارے ہاں پتہ کیسے ہوتی ہے؟ کل والے دن, 10ویں والے دن, 6 والے دن, آپ روز ہی کرتے ہوں گے, لیکن سالانہ ختم پہ ایک لفظ آپ نے سنا ہے ایمرجنسی ضرورت ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کل لے آئیے گا. ایمرجنسی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے پرسوں آئیے گا. لو میں حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں, ذرا اس پر غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مشکات میں حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں جو بندہ قبر میں ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا. جو شخص قبر میں وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو. اور فرمایا وہ انتظار کرتا ہے کہ میری ماں دعا کرے, میرا باپ دعا کرے میرے لیے, میرا بیٹا دعا کرے, بیٹی, بھائی, دوست, رشتے, کوئی دعا کرتے ہیں. تو جو دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے اسے ایمرجنسی ضرورت ہوتی ہے کہ فٹافٹ کوئی کشتی ملے تاکہ اسے کوئی ہوتے نہ لگے, آزمائش نہ آئے. تو بھائی جو بندہ قبر میں ہے اس کو تو آپ نے ایمرجنسی دعا کرنی تھی, بار بار کرنی تھی, اور صبح شام کرنی تھی, اور بچوں نے کرنی تھی. آپ پیران عظام سے, علماء سے, مشائخ سے دعائیں کرائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن جس درد سے پتر نے ابے کے لیے دعا مانگنی ہے اور بیٹی نے ماں کے لیے وہ مانگنی ہے, وہ کوئی دوسرا مانگ سکتا ہے؟ جو کیفیت اللہ نے جو رشتہ اس کا بنایا وہ دوسرے کا تو نہیں نہ بنایا. خوب دعا,
التجا. اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت قبروں میں گناہگار جائے گی، نکلے گی تو نیکوکار نکلے گی. حضور اب کیسے نیک ہو گئی؟ فرمایا پچھلے دعائیں کرتے رہے، رب نے قبروں میں بھی گناہ معاف فرما دیے. تھوڑا سا نا اپنے جانے والوں کو یاد رکھیں، ہم بھولتے جا رہے ہیں. کوئی ایک دوست تھوڑے دن پہلے چند ماہ ہوئے، وہ ہمارے علاقے کے تھے، سمجھ لے گاؤں کے تھے، پھر وہ ایک بڑی سوسائٹی میں شفٹ ہو گئے. ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا. مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ ایسی بزرگ کا انہوں پنڈ لے ہونے ہیں. تو میں نے کہا یہ وقت تو نہیں آپ کو یہ بات سمجھانے کا، لیکن سمجھائے دیتا ہوں. اب کتنے دنوں کے بعد آیا کریں گے ابا جی کی قبر پہ؟ کیونکہ آپ تو بہت دور رہتے ہیں سوسائٹی میں، اور یہ آپ کہنے لگے میں آپ کی بات نہیں سمجھا. میں نے کہا میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ والدین کی قبر پہ جانا چاہیے، فاتحہ پڑھنی چاہیے. تو آپ ان کو وہاں دفن کریں جہاں آپ روز آ جا سکیں. جمعے کے جمعے تو آپ چکر لگائیں، لیکن آپ اتنی دور تدفین کر دیں کہ جہاں آپ کا خود مہینوں جانا نہیں ہوتا، تو کس طرح یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ وہ کہنے لگے آپ کی بات میری سمجھ میں آ گئی، میں یہیں اپنے قریب جہاں مجھے رہنا ہے، میرے بچوں کو رہنا ہے. کچھ تو قبریں قبرستان جائیں تو انتظار کرتی ہیں، لگتا ہے سالوں سے کوئی نہیں آیا، سالوں سے کوئی نہیں آیا، کسی نے پلٹ کے پوچھا ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے تو غور سے آپ دیکھ رہے تھے. تو کسی نے کہا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے قبر والے سے پوچھا ہے تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اعضاء میں تکلیف ہے، قبر نے دبا دیا ہے، مال تو پیچھے دیا ہے پر حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں پھر اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو میں نے کہا تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے، جن کرسیوں پہ تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھ گیا، جائیدادیں تمہاری بٹ گئی، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، کچھ دن لوگوں نے تمہارا نام لیا، ذکر ہوا، لیکن اب تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، اب تو تمہارا ذکر ختم ہو گیا. کبھی کسی کو یاد. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے نا قبرستان میں، ہارون رشید گزرا، اس طرح لوگ کہتے ہیں نا کبھی ہمارے پاس بھی آؤ، بڑے شوق سے بڑے ہنس کے قبرستان میں اکثر بیٹھ جاتے تھے جا کے. کبھی ہمارے شہر بھی آئیے، آپ یہیں بیٹھے رہتے ہیں. تو حضرت بہلول کا نام مسکرائے، فرمانے لگے ہارون رشید تیرا سارا شہر تو ایک ایک کر کے ادھر آ رہا ہے، ایک ایک کر کے. بس فرق اتنا ہے کہ لوگ چارپائی پہ ڈال کے کفن میں بند کر کے لاتے ہیں اور میں خود ہی چکر لگاتا رہتا ہوں. پر میں بتا سکتا ہوں کہاں کون لیٹا ہوا ہے. تم تو نہیں آتے، لیکن میں نے ذرا وقت پہ آنا، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو، جانے کے بعد دعا کا تعلق مضبوط ہو. اور اس کا ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جب ہمارے بچے ہماری اپنے ماں باپ سے دلچسپی دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ بھی دلچسپی رکھیں گے. لیکن اگر ہم نے شکوے کیے نا زندگی میں کہ ابا جی نے تو سارا کچھ چھوٹے کو دے دیا تھا، میں اندر پتروں بڑی محنت کر کے پھر سارا کچھ بنایا ہے، تو ٹھیک ہے اگر آپ کا اپنے والد کے بارے میں یہ رویہ ہے تو بچہ تو پھر اس سے زیادہ آگے نکلے گا. اگر آپ کی یہ اس کے بارے میں سوچ ہے. ایک دوست نے عذرائے محبت مجھے کہا، میرا پیار تھا، کہنے لگے جی ابا جی کو آج میں نے کرایا ہے. میں نے ان کے کان میں کہا، میں نے کہا اپنے والد صاحب کو کرایا ہے، تو بتانے والی اس میں کون سی بات ہے؟ والد صاحب نے زندگی میں آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو انہوں نے کبھی بتایا کہ میں نے یہ شے دی ہے؟ آپ کیوں بتاتے؟ بہت بہترین رویہ ماں باپ کے حق میں، اور خصوصاً ماں کی عظمت کا انکار نہیں. ماں کا تو لفظ بولے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس پر بھی ضرور خیال کریں. والد کہہ نہیں نہ سکتا بیچارہ، مرد کی ایک اپنی وزاداری ہوتی ہے، کہہ نہیں نہ سکتا. ورنہ یہ کہ بیٹا تو چارپائی پہ سویا ہو تو ابا دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے. اس کا قد بڑا ہو جائے نا ذرا باپ کے برابر تو والد کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اوہو میں تو بن گیا کہ بچے نا ساتھ مل گئے، کمال ہو گئی. تو والد کے حق میں بھی اپنی طبیعت کو نرم کریں. اس نے کہنا تو نہیں، نہ کسی شاعر نے اس کی شان میں کچھ یہ نہیں ابا جی کی شان، لیکن یہ کہ اپنا رویہ دونوں کے حق میں بہترین رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے
مالک کریم ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرنی ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور آخر روشن.